ایک گھوڑے کو تم پالتے ہو، پوستے ہو، بڑا کرتے ہو، اس کو کھلاتے پلاتے ہو، تمہارے ساتھ کس قدر وفاداری نبھاتا ہے وہ. ذرا غور کرو کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا سارا انتظام کرنے والا ہے، تم اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے. اور پھر یہ جانتے نہیں کہ جو مال اللہ دیتا ہے اسی مال میں تم اتنا مگن ہو کہ مال دینے والے کو بھول جاتے ہو. مال دیتا کون ہے؟ جس مال کو لپیٹنے میں، سمیٹنے میں، اکٹھا اور جمع کرنے میں اور گن گن کر کے رکھنے میں ہم سب کچھ بھولے ہوئے، کون دیتا ہو؟ وہ مال کون دیتا ہے؟ وَآتُوهُ مِن مَالِ الَّذِي آتَاكُمْ، وہ مال تو دینے والا اللہ رب العالمین. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. خیال رزق ہے، خیال رزق ہے، رازق کا خیال کو کرے. پیسے آنے چاہیے، مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، دولت دینے والا کون ہے اس کی پرواہ نہیں. سورہ عادیات مکی صورتوں میں سے بالاتفاق. کن صورتوں میں سے ہے؟ مکی صورتوں میں سے ہے. اور اس سورہ کے جو اہم مضامین ہیں، جو اہم پوائنٹس ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی جو جہاد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کا علم دیا ہے، سکھلایا ہے کہ ناشوری کا راستہ اختیار نہ کرے اور مال کی محبت میں اس قدر گرفتار نہ ہو جائیں کہ مرنے کے بعد کیا ہو، ان تمام چیزوں کو انسان کیا ہے، بھول جائے. آئیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. عادیات ادا یادو ادون کے معنی ہوتے ہیں دوڑنے کے. عادیات دوڑنے والے، دوڑنے والیاں. یہاں کیا مراد ہے؟ دو رائے ہیں. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد اونٹ ہے، اور اس میں علی ابن ابی طالب اور دیگر صحابہ بھی ہیں. اور دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، اور یہی بات زیادہ درست اور صحیح ہے، کیونکہ جہاد وغیرہ میں عام طور سے گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں. اور احادیث میں بھی گھوڑوں کی فضیلت بیان کی گئی. الخیل معقود فی نواصیها الخیر الى یوم القیامہ الاجر والمغنم، کہ خیر و برکت قیامت تک گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ بدھی رہے گی. خیر و برکت قیامت تک گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ بدھی رہے گی. یعنی دنیا میں مال غنیمت ہاتھ آئے گا اگر آدمی جہاد کرے گا، اور آخرت میں اجر اور ثواب اسے ملے گا. اور ایسے ہی گھوڑے جو اس پرپس کے لیے استعمال کیے جائیں وہ بہتر ہے. باقی شوق وغیرہ پورا کرنا اور دوسری چیزوں کے لیے یہ سب لہو لعب ہیں. یہ سب کیا ہے؟ لہو لعب ہے. سلیمان علیہ السلام کے متعلق معلوم ہی ہے کہ گھوڑوں کے متعلق تھوڑا وہ مشغول ہو گئے تو کیا ہے، اس کو ان کا احساس ہوا. عام طور سے بہت سارے لوگ اس وقت، انسانوں سے تو نہیں لیکن بہت سارے لوگ جانوروں کے ساتھ بہت متعلق ہو گئے. کوئی بلیوں میں اتنا دیوانہ ہے کہ اللہ رسول بالکل ہو گیا. اس کے علاج اور اس کے متعلق ایسی گفتگو ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بڑے اچھے انسان کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. ہر ایک کا ایک مقام ہے، اس کو دیجیے. تو جانوروں کے ساتھ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کہیں ان کے متعلق ہے کہ انہوں نے دین میں کوتاہی کی، کوئی کمی کی؟ سب سے زیادہ روایات اور حدیث انہوں نے بیان کی. ایک یہ کہ آدمی بلی رکھ لیا اپنے گھر میں، ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، دن بھر میں قرآن ایک مرتبہ نہیں پڑھا، حدیث مصطفیٰ ایک مرتبہ نہیں پڑھا، کوئی آیت کوئی حدیث یاد نہیں کی، لیکن بلیوں کے ساتھ کئی کئی گھنٹے وہ لگا ہوا ہے. یہ شوق جانوروں کے ساتھ یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ مغربی تہذیب اور کلچر کا نتیجہ ہے. کبھی بھی کسی بھی صحابی کے متعلق آپ نہیں پائیں گے کہ وہ جانوروں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آئے، کبھی نہیں پائیں گے.
کسی ایک نبی علیہ السلام سب سے زیادہ ارحم الناس تھے آپ، اس لیے زمین پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے آپ تھے، لیکن آپ کے گھر میں نہ بلی پالی جاتی تھی، نہ کتے پالے جاتے تھے، نہ گھوڑے پالے، اس طریقے سے سوائے جہاد کے لیے جو پالے جائے نا، لیکن ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں سے کیا انسان کو بچنا چاہیے۔ یہاں پر بہرحال بات ادھر ادھر چلی گئی کہ مراد کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، زیادہ درست اور صحیح بات کس سے مراد گھوڑے ہیں، اور ذبح کہتے ہیں اس آواز کو جو جب گھوڑے تیز دوڑتے ہیں تو ان کے جوف، ان کے پیٹ سے اور منہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو ذبح کہتے ہیں۔ ترجمہ کریں گے اس طریقے سے کہ قسم ہے مجاہدین کے ان گھوڑوں کی جو میدان جہاد میں دوڑتے ہوئے ہانپ جاتے ہیں۔ والعادیات، قسم ہے، واو یہاں قسمیہ، قسم کے لیے 3 الفاظ، واو، با اور تا، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ تینوں قسم کے الفاظ ہیں۔ واللہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم۔ تو واو، با اور تا، یہ 3 جو الفابیٹ ہے، 3 حرف جو ہے، 3 حروف، یہ قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب یہ استعمال کیے جائیں گے تو اس کے بعد جو ناؤن آئے گا، جو اسم آئے گا، اس پر کسرہ ہوگا، زیر ہوگا، کیا ہوگا؟ کسرہ اور زیر ہوگا۔ تو والعادیات ضبحا، قسم ہے مجاہدین کے ان گھوڑوں کی جو میدان جہاد میں دوڑتے ہوئے ہانپ جاتے ہیں۔ فالموریات قدحا، موریات جو ہے اورا یوری ایران سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پتھر سے آگ نکالنا، پتھر سے آگ نکالنا۔ فالموریاتی قدحا، پھر آپ دیکھیں گے اونٹ کے پاؤں میں ٹاپ ہوتا ہے، جو جب وہ پتھر سے رگڑتا ہے تو اس سے کیا ایک چنگاری پیدا ہوتی۔ فالموریاتی قدحا، پھر پتھروں پر اپنی ٹاپوں کے مارنے سے چنگاری نکالتے ہیں، پھر پتھروں پر، فالموریاتی قدحا، پھر پتھروں پر اپنی ٹاپوں سے چنگاری نکالنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالمغیراتی صبحا، اغارہ یغیری، اغارن کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنے کے، حملہ کرنے کے، دھاوا بولنے کے، صبحان صبح کے وقت۔ فالمغیراتی صبحا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت میں دھاوا بولتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ عام طور سے عرب کا دستور یہ تھا کہ جو حملے کیے جاتے تھے وہ رات میں نہیں بلکہ صبح میں کیے جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے بھی یہ تھا کہ جب کسی بستی پر حملہ کرو تو رات میں نہیں، صبح کا انتظار کرو، اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہ بستی مسلمانوں کی ہے، وہاں حملہ نہ کیا جائے۔ پھر صبح کے وقت دعویٰ بولنے والے کی قسم، یعنی ان گھوڑوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اپنی تیز رفتاری سے غبار اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی ان گھوڑوں کی قسم جو تیز چلتے ہیں جب، تو اس سے کیا ہے، گرد و غبار اڑتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جمعا، اور دشمنوں کی صفوں میں کیا ہے، گھس جاتے ہیں، در آتے ہیں۔ وسط کہتے ہیں درمیان، بیچ، اسی سے متوسط کہتے ہیں، یعنی فوسطنا جمعن فوج، پھر دشمنوں کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ کون؟ گھوڑے۔ اب دیکھیں گے کہ گھوڑوں کی وجہ سے نہ آپ ان کو کسی بات کی پرواہ ہوتی ہے، نہ موت کا کوئی خوف ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، آپ کے اشارے پہ دشمن کی فوج میں گھس کر کے کیا ہے، آپ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کس قدر کیا ہے، جنگ کے اندر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو فوسطنا بِهِ جمعا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جانے والی گھوڑوں کی قسم۔ ان الانسان لربه لکنود، 5 آیات میں قسم، کتنی آیات ہے؟ 4 آیات میں، 4 کی 5 آیات میں قسم کھائی گئی۔ یہاں قسم کا جواب ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ کنود ای کفور، انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اپنی اس ناشکری پر خود بھی گواہ ہے۔
اپنی اس ناشکری پر خود بھی کیا ہے؟ گواہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری پر گواہ، دونوں معنی درست اور صحیح ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان جو ہے مال کی محبت میں، خیر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ مال، اور یہ انسان مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے، بہت ہی حریص ہے مال کا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے معلوم نہیں جب وہ مردے جو قبروں میں ہے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیے جائیں گے، یعنی افلا يعلم، کیا وہ جانتا نہیں، اذا بعثر، جب دوبارہ اٹھائے دیے جائیں گے، ما فی القبور، وہ لوگ جو قبروں کے اندر ہیں، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں ہے جب مردوں کو قبروں سے دوبارہ نکال دیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے باہر کر دیا جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن بہت زیادہ ان کے حال سے باخبر ہوگا۔ کیا دنیا میں نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے باخبر؟ بلا شبہ ہے، لیکن اس دن انسان مشاہدہ کرے گا۔ جیسے آج بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جانتا، سب کچھ جانتا ہے، لیکن ایمان کا وہ لیول نہیں ہے۔ اگر اس بات کا احساس ہر لمحہ ہو تو انسان برائی نہ کرے، لیکن قیامت کے دن وہ اعمال جو دلوں کے اندر ہے وہ بھی باہر کر دی، یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں کو باہر کر دیا جائے گا۔ انسان جو کچھ دل میں رکھا رہا، جو کفر ہے، جو نفاق ہے، جو بغض ہے، جو عداوت ہے، جو ساری کی ساری چیزیں دلوں کے اندر ہے، جو نہیں کوئی جانتا سوائے اللہ کے، وہ بھی کیا قیامت کے دن باہر نکال دی جائیں گی۔ اور اس طریقے سے اس کے پورے راز ظاہر اور باطن سب باہر ہو جائیں گے، سب باہر ہوں گے، انسان کے سارے اعمال کیا ہے؟ باہر ہو جائیں گے، اور اس دن اسے اندازہ ہوگا کہ واقعی طور پہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس سورہ کے اندر جو مرکزی اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مطلبہ اور آگاہ کیا کہ دیکھو جن گھوڑوں کے ساتھ تھوڑا سا تم کھانا پینا دے دیتے ہو، تمہارے ساتھ کس قدر وفاداری کرتے ہیں، تمہارے ساتھ اپنی جان بھی جوخم میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے تم پر، تم اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہو۔ ایک گھوڑے کو تم پالتے ہو، پوستے ہو، بڑا کرتے ہو، اس کو کھلاتے پلاتے ہو، تمہارے ساتھ کس قدر وفاداری نبھاتا ہے وہ۔ ذرا غور کرو کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا سارا انتظام کرنے والا ہے، تم اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے، اور پھر یہ جانتے ہو نہیں کہ جو مال اللہ دیتا ہے اسی مال میں تم اتنا مگن ہو کہ مال دینے والے کو بھول جاتے ہو۔ مال دیتا کون ہے؟ جس مال کو لپیٹنے میں، سمیٹنے میں، اکٹھا اور جمع کرنے میں اور گن گن کر کے رکھنے میں ہم سب کچھ بھولے ہوئے ہو، کون دیتا ہو؟ وہ مال کون دیتا ہے؟ وَآتُوهُ مِن مَالِ الَّذِي آتَاكُمْ، وہ مال تو دینے والا اللہ رب العالمین۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں۔ خیال رزق ہے، خیال رزق ہے، رازق کا خیال کو کرے۔ پیسے آنے چاہیے، مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، دولت دینے والا کون ہے اس کی پرواہ نہیں۔ کہتے ہیں نا بھائی آم کھانے سے مطلب ہے، باقی چیزوں سے نہیں۔ اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دینے والا کون ہے، یہ مال دے کون رہا، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ مرکزی مضمون تھا اس کا، اور آئندہ جو سورہ ہے وہ سورہ القاریہ انشاءاللہ رب العالمین۔